بے یقینی چھڑ دو، انہوں نے کہا انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میرے آقا و مولا دیاں کتنی نمازاں قضا ہو گئی ہیں۔ او اٹھو بھائی، جہاد کرو بھائی، لڑو لڑو۔ اسی تانوں یہ بہترین مشورہ دے رہے ہیں، لڑدے کیوں نہیں تسی؟ انڈیا نال جنگ چھیڑو۔ تہاڈا کی خیال انڈیا نال جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسی الجہاد 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 الجہاد۔ میں امن دا قائل ہاں، لیکن قرآن کی کہندا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان فإن کید الشیطان کان ضعیفا۔ قرآن نہیں کہو کیوں نہیں لڑتے تسی؟ اور اتنے عورتیں نہیں آندی رو رہی ہیں۔ فاروق حیدر نے کیا روزانہ سری نگر دے وچ سویرے جب عورتیں دروازہ کھول دیاں تے کہہ دیاں پاکستانی فوج آ گئی۔ اور کیوں نہ لڑتے تسی؟ قرآن کہتا ہو کیوں نہیں لڑتے تسی؟ اور مردوں واسطے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ کمزور مرد، کمزور عورتاں، کمزور بچے وہ کہیں یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن، یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن۔ اور مودی تو بڑا کیڑا ظالم ہے جڑا امام مسجداں دی جناب چھریاں مار کے اکھاں کٹوا رہا، جڑا مسیتاں چلوا رہا، جب مسیتاں تے جھنڈے لگا رہا، جڑا جناب عورتاں تے ریپ کروا رہا، اس تو بڑا کیڑا ظالم ہے؟ قرآن کہندا ہے کیوں نہ لڑدے ہوئے؟ تانوں کی ہو گیا ہوئے؟ کیوں نہیں لڑدے تسی؟ اسی بھی تانوں کہندے ہوئے کیوں نہیں لڑدے؟ اٹھو جہاد کا اعلان کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، پھر دیکھو کشمیر کیسے آزاد ہوگا، پھر کفر کیسے نیچے گرے گا، پھر پاکستان کی عزت جو تم نے برباد کی ہوئی ہے نا، جہاد کا اعلان کر کے دیکھو تمہاری ساری بے عزتیاں ختم ہو جائیں گی، پوری دنیا میں پاکستان یہاں آ جائے گا جناب جی۔ میں تو سچی گل کر رہا ہوں۔ اور کیوں نہ لڑدے بھائی تسی؟ اور کیوں نہیں لڑدے بھائی؟ کیوں نہیں لڑدے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہ لڑدے؟ یہ قرآن دے نص نہیں ہے، کیوں نہیں لڑدے؟ ویسے تو اسی زمین واسطے تو مسلمان ویسے بھی نہیں لڑدے، اور پیسے واسطے تو ویسے بھی نہیں لڑدے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ تو اقبال بھی کہتا مسلمانوں کا مقصد شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن۔ دوسری آیت کی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون یقتلون۔ یہ قرآن ایک نہیں ہے اور مارو انہوں، یا مر جاؤ تو یا مار دے، وہ اسی ماریے تاوی فائدے چاہ، مر جائیے تاوی فائدے چاہ۔ قرآن نہیں کیا یقتلون یقتلون۔ اور کیوں نہیں لڑتے بھائی تسی؟ مڑ کے لبیک دے بارے یہ دہشت گرد ہے۔ یہ کیسے دہشت گرد ہیں بھائی؟ جہاد کی بات یہ کریں، ناموس رسالت پر پہرا یہ دیں، ختم نبوت پر پہرا یہ دیں، مسجدوں کے سپیکر یہ بحال کروائیں، اور فلم زندگی تماشا اے روکن، ہر برائی کے خلاف اے کھڑے ہو مانے دہشت گرد نہیں۔ انہاں تو بڑا محمد عربی کا غلام کون ہو سکتا پاکستان؟ جیڑا توجہ جی توجہ، جیڑا لبیک کے خلاف گل کرنا نا، اور سمجھ لو وہ کسی دا ایجنٹ ضرور ہے، اے پکی گل ہے، ایجنٹ ہے کسی دا، مال کھاندا ہے یا مامور ہے کسی دا، بھائی انہاں دے خلاف بولو جی اساں کی جرم کیتا ہے؟ اور فیض آباد حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، جرم کیتا ہے، 12,000 شیل کھا دے، ساڑھے خلاف جڑے گلاں کر دے انہوں نے ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا، ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا، ہتھ کڑی ایک واری بھی نہیں لوائی۔
ساڑھے تے جناب اساں بھی لوائی تے نہ بچے بھی لوائی تے بڑھے بھی لوائی تے جوانا بھی لوائی، اے جنہ عورتوں دے بارے توہین کی تھی نا، اے ساڑھے لبیک دی حکومت آن دو صحیح، اسی انہاں سارے کو اول تا لے کے آخر حساب انہاں کو لینا ہے، اے سدا ظلم نہیں رہنا، نانا اے ظلم مٹ جانا ہے، آنا ہے محمد عربی دا دین، توجہ آنا حضور دا دین ہے کہ دین لے آنا ہے لبیک کرنا، کہ تسی تیاری کر رہے ہو اس دین لے آنا واسطے؟ شالا بوز دلان کدی نہیں جناب، شالا بوز دلان، شالا بوز دلان کدی نہیں جناب، شالا بوز دلان کدی نہیں جناب، آپ بھی بوز دل ہو تو قوم نو بھی بوز دل بنا دے، او جی لبیک والے کی کروں ہم کچھ بھی نہیں کروں، تسی کی کروں ہو 72 سال قوم نو تباہ کر کے تسا رکھ دیتا، ہن تے انہاں نو ہوش آئی بھائی ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا ہو یار، بڈھے بھی جناب جوان ہو گئے، جوان جناب نوجوان ہو گئے، اور جناب بچے دودھ پیتے بھی کہندے ہیں ہن اسی بھی آ رہے ہیں، اسی بھی آ رہے ہیں، اینج نہیں ہو رہا؟ کیوں گلا تسی ساڑھے خلاف بیٹھ کے سن دے ہو لوگوں دے کولوں، او جی فلانا بندہ ان گل کر رہے سی یار چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے، اے پنجابی سمجھ دے ہو، چھج جدے نال دانے اڈار دے انج کر کے تے پرون جدے نال دانے چھاننے، ساڑھے پاسے اٹک کے کہندے ہیں چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے، کی مطلب بھئی چھجیاں تو سوراخ کوئی نہیں ہوندے، پرون آپو 500 سوراخ ہیں، او کیویں تانے کردا ساڑھے تے، جیڑا بندہ گل کرے انہیں کہا فیض آباد گئے سی تو نہیں گیا، انہیں کہا 12,000 شیل کھا دے، انہیں کہا نہیں گیا، وہ ٹھنڈیاں وہاں ستا، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا 8 شہید موڑے تے چائے نو، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا جیلہ میں جباب کیتا ہی جا کے، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گردیاں عدالت مینو تے جدو جیل چ چک کے گڈی پاندے سن نا تاں وی تماشا لگدا سی، تے جب جیل گڈی تو ہراندے سن تاں وی تماشا لگدا سی، لوگ میرے تماشے ویکھدے ظاہر بات ہے، اور گڈی دا راستہ تنگ تے کدو میں این ٹنگا مارن کدی این دھکے دین اندر جا کے سٹ دین، لو جی ہن چلو جیل چلیے، تاوی میں خوش رہندا سی، میں کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ، تسی انہاں لوگوں نے سن کے ساڑھے خلاف کہنے آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی مولانا صاحب وک گئے ہونے، اجے تانوں ساڑھے بارے یقین نہیں آیا، جھلیو جڑے وکے ہوئے ہوندے نا انہاں دے خلاف تے پرچے بھی درج نہیں ہوندے، سزاواں 4,000 دیاں تو بڑیاں دور والیاں باتاں، ہاں وہ تے آپوں گرفتار نہیں ہوندے، میرا تو پورا خاندان بھانجے بتیجے بہنوئی مامے سارے ہی گرفتار ہو گئے، وہ تے آپوں گرفتاری انہاں کد نہیں دیتی، جڑے وک دین نا وہ آپوں بھی گرفتار نہیں ہوندے، تے جڑے حضور دے دربار وچ وک جان تے جنسیت دیاں ٹوٹیاں نہ کرن تے انہاں دے اگے گردن نہ جھکاون تے پھر 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے بند دے دین، ہن دس میں کہا ہن کی دساں، بھاگے آکھیا موم نو دس تے صحیح، لگی اگ مینو سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی، موم کیوں سلیم سمجھو نہیں، ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائیدا ہے، جنوں دل دے وس وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدا مڑ کے گلاں تو ساڑھے بارے کر لیو، نانا بس کرو بڑیا ہو گئیاں، بس کرو، پھر اے بعد بندہ روے یارو مولانا پھر قبر چ آندے تے آج بڑی چاسانی سی، ہاں قبر چ پھر واپس کدی کوئی نہیں آیا، آج اسی تواڈے سامنے بیٹھے ہاں، مرنا تو ایک دن ہے نا، پھر بعد آنسو بہان کا کوئی مطلب نہیں ہوندا، مولانا صاحب بڑے چنگے سن، جے چنگے سن تے آج پھر نال ساتھ دیو، اے وقت پھر صدیاں بعد سزا لگ جانی، پھر آج موقع اللہ نے بنایا تواڈے واسطے، ہر موقع تے اللہ نے لبیک نو عزت دیتی، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے حبیب کے صدقے کہ لبیک کو کوئی دین دا کم ہو جائے، جی تساں تے میں کام نہ کیتا تو پھر اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ براہ راست خطاب صحابہ نو ہے تے قیامت تک امت نو ہے، اللہ نے فرمایا جی تسی میرے حبیب دے دین دا کم نہ کیتا نا تو پھر تواڈے بدلے چ اللہ کوئی اور قوم لے آئے، توجہ جی ساڈی توجہ تسی ساڈے اس درد نو سمجھو، اے اگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ہر بندہ تیاری کرے،
اپنے چیئرمین تیار کرو، کونسلر تیار کرو، شرمان والی کیڑی بات ہے؟ انہیں جھوٹے ہو کے انہیں نہیں شرمائے، 72 سال ملک لٹیا انہیں نہیں شرمائے، ختم نبوت ڈاکے مارے انہیں نہیں شرمائے، ممتاز نو پھٹے لایا انہیں نہیں شرمائے، کڑیاں دی میراتھن ریس کرائی انہیں نہیں شرمائے، زنا دے بل انہیں پاس کیتے او نہیں شرمائے۔ ہن جناب کڑیاں نو سبق پڑھا رہے ہیں بھائی تسی نعرے لاؤ میرا جسم میری مرضی، نا مسلمانہ دی بیٹی ہو، اگر تسی واقعی مسلمانہ دی بیٹی ہو تو پھر تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد بندے دا اپنا اختیار کوئی نہیں رہندا، تہاڈا جسم اور اللہ رسول دے تابع یعنی اسلام دے تابع، تانوں اللہ رسول نے اتنی اجازت نہیں دیتی کہ تسی اتنی بے باکی نال پھر تسا جانا بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی قیادت جنت وچ جنہاں دا آنچل مارو مہر نے نہیں ماہو مہر نے نہیں دیکھا، تسی کیڑے پاسے جلیو چل پئی ہو؟ اے کافر تانوں استعمال کرنا چاہندے ہیں، اسلام جڑی تانوں عزت دیتی ہو تسی سوچ نہیں سکدیاں، تانوں کیڑے پاسے تسی لگ پئی ہو میرا جسم میری مرضی، نا اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں کہہ سکدیاں، اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نہیں کہہ سکدیاں، اے مسلمانہ دیاں بہناں نہیں کہہ سکدیاں، اے مسلمانہ دیاں ماما نہیں کدی گل کر سکدیاں، نا اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش اور اسوہ زہرا مبند، اقبال کہندا مسلمانہ دی بیٹی اللہ نے تیرے اندر بڑے بڑے کمال رکھے اور تینوں نہیں پتا محمد بن قاسم تیری ایک آواز تے تھے آ گیا اور تینوں نہیں پتا بر صغیر تے فتح تیری وجہ تو ہویا، اسلام تا تیری اتنی عزت دی حفاظت تو کہڑے پاسے چل پئی؟ اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی دی اکھ جدوں ہی اٹھے نا چشمہ ہوش اور اسوہ زہرا مبند، اقبال کہندا تیری نگاہ جدوں اٹھے جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسنہ دے جا کے رک جائے۔ تسی پاکستان اے کرنا چاہتے ہو جی ساڑی میری مرضی، اے مسلمانہ دی دھی گل کر سکتی؟ دسو اگر کر سکتی ہے گل؟ پھر انہوں نے نہیں جی یہ کیا احتجاج ہے، یہ کوئی احتجاج ہے؟ تسی دسو تو حق کے نے کھادا اسی تو حق لے کے دے دیں، لیکن اے تو نہیں ہو سکتا نا جلیو تو انہوں یہ نہیں پتا حضرت ام خلاد انہاں دا بیٹا غزوہ خندق کی شہید ہو گیا نا، پتھر لگیا، اجے جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، جنگ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے محاصرہ کیتی رکھا، آپ اپنے بیٹے دی لاش ہوتے نا اس طرح کر کے چادر آئیاں این کر کے چادر پوری کر کے آئیاں حضرت ام خلاد این کر کے، صحابہ نے کہا مائی جی اور پتر شہید ہو گیا تو پھر پردہ کر کے آئیو، تو مائی انہوں نے گل کی تھی فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرمو حیات نہیں کھویا۔ ایک ایڑیاں گلہ مسلمانہ دیاں دھیاں شروع کر دیتی کہ آتم تائی دی دھی ننگے سر قیدی بن کے حضور کو آئی، اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید، اقبال کہندا جب ننگے سر دیکھیا نا آتم تائی دی دھی نو حضور نے تو یا ایو المزمل والی چادر لا کے حضور نے انہوں نے سر ہوتے دے دی۔ پھر اقبال کہندا بہلا دخترک ای دل بریا مسلمانہ نہ زیبت کافریہ، اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی تو کیڑے پاسے ٹر پئی، اے کیڑے فیشن شروع کر دیتے ہیں، اے مسلمانہ دیاں دھیاں نو کافرانیاں گلاں اچھیاں نہیں لگ دی کہ پیش آجت کہ پیش استاد او توادی عجبین امہاتش، اقبال کہندا جیڑی قوم دیکھنا چاہے نا کہ وہ دا حال کیویں گزر رہا ہے تو دا مستقبل کیویں وہ اپنی ماواں دے چہرے ویکھ لوے، مراد اے کہ پاکستان اپنی خواتین دے کردار تے کرتوتاں نو ویکھے، عالم اسلام خواتین دے کردار اور کرتوت نو ویکھے، اقبال کہندا جیڑی قوم ویکھنا چاہتی میرا حال کیویں تے مستقبل کی ہونا ہے وہ اپنے رہن والے معاشرے عورتاں دا کردار ویکھ لون، جیو جا انہاں دا کردار ہے اس قوم دا ماضی بھی ہوئی ہے تے ماضی نہیں حال بھی ہوئی ہے تے مستقبل بھی ہے، تے کیا تسی پاکستان دا مستقبل اے بنانا چاہتے ہو کہ ساڑیاں کڑیاں اے نعرے لان بازاراں وچ انج نہیں ہونا، انہاں نو روکو، انہاں نو روکو، اسلام دا پابند بناؤ، ہاں جے مسلماناں دیاں دھیاں تے پھر انہاں دا جسم جڑا کسے دے بھی بالکل اختیار وچ نہیں، اے اس تو شادی تو پہلے پاک دامن تے شادی تو بعد اے اپنے شوہر دے نکاح وچ چلی گئیاں، بس اس کے علاوہ اسلام نے کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر کوئی ساڑھے نہ گل کرنا چاہتا تو سنو حضور نے فتح حجت الوداع کے موقع پہ حضور نے عورتوں کا کی حق دسیا، سنا دیا خطبہ، اے میں عورتوں نال گل کر رہا ہوں جہاں بڑیاں بے باک ہوئی کھڑیاں، یا ایھا الناس 1,26,000 صحابہ موجود، حضور نے خطبہ کدے ہوتے دیتا بھائی، اور بھائی مجمع چو آواز دو، او جلے ہو کس چیز اتنے سوار ہو کے دیتا ہے، میں سوال کر رہا ہوں،
انہوں نے یہ بھی نہیں پتا اور حضور نے اٹھنی اتنے سوار ہو کے خطبہ دیتا. کیڑی جگہ دیتا؟ چلو اوے عرفہ میں دیتا جتے حاجی جا کے ٹھہرنے. لو جی او بھائی تسی جتنے علماء ہو خدا واسطے لبیک والے ہو اپنے انہاں کارکناں دی تربیت کرو, انہاں نوں حضور دا اسوہ حسنہ پڑھاؤ, انہاں نوں حضور دیاں جنگاں پڑھاؤ, انہاں نوں صحابہ دیاں جنگاں پڑھاؤ, انہاں نوں عالم اسلام وچ جو کچھ ہو رہا ہے انہاں نوں دسو. انہاں نوں تے وی انہاں نوں نہیں پتہ حضور نے خطبہ کتھے دیتا. او شیرو اے کس طرح کر دیو عرفہ دے میدان وچ دیتا. بے یقینی چھڑ دو. انہاں کہا انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آنا ہے. میرے آقا مولا دیاں کتنی نمازاں قضا ہو گئی ہیں. او اٹھو بھائی جہاد کرو بھائی, لڑو لڑو. اسی تانوں یہ بہترین مشورہ دے رہے ہیں, لڑدے کیوں نہیں تسی؟ انڈیا نال جنگ چھیڑو. تہاڈا کی خیال انڈیا نال جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسی الجہاد 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 الجہاد. میں امن کا قائل ہاں, لیکن قرآن کی کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان وان کید الشیطان کان ضعیفا. قرآن نہیں کہو کیوں نہیں لڑتے تسی؟ اور اتنے عورتیں نہیں آندی رو رہی ہیں. فاروق حیدر نے کیا روزانہ سری نگر دے وچ سویرے جب عورتیں دروازہ کھول دیاں تے کہہ دیاں پاکستانی فوج آ گئی. اور کیوں نہ لڑتے تسی؟ قرآن نے کہا کیوں نہیں لڑتے تسی؟ اور مردوں واسطے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ کمزور مرد, کمزور عورتیں, کمزور بچے وہ کہنے یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن, یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن. اور مودی تو بڑا کیڑا ظالم ہے جڑا امام مسجداں دی جناب چھریاں مار کے اکھاں کٹوا رہا, جڑا مسیتاں چلوا رہا, جب مسیتاں تے جھنڈے لگا رہا, جڑا جناب عورتاں تے ریپ کروا رہا, اس تو بڑا کیڑا ظالم ہے؟ قرآن کہندا ہوئے کیوں نہ لڑدے ہوئے؟ تانوں کی ہو گیا ہوئے؟ کیوں نہیں لڑدے تسی؟ اسی بھی تانوں کہندے ہوئے کیوں نہیں لڑدے؟ اٹھو جہاد کا اعلان کرو, پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی, پھر دیکھو کشمیر کیسے آزاد ہوگا, پھر کفر کیسے نیچے گرے گا, پھر پاکستان کی عزت جو تم نے برباد کی ہوئی ہے نا, جہاد کا اعلان کر کے دیکھو تمہاری ساری بے عزتیاں ختم ہو جائیں گی. پوری دنیا میں پاکستان یہاں آ جائے گا جناب. جی میں تو سچی گل کر رہا ہوں. اور کیوں نہ لڑتے بھائی تسی؟ اور کیوں نہیں لڑتے بھائی؟ کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہ لڑتے؟ یہ قرآن دے نص نہیں ہے, کیوں نہیں لڑتے؟ ویسے تو اسی زمین واسطے تو مسلمان ویسے بھی نہیں لڑتے, اور پیسوں واسطے تو ویسے بھی نہیں لڑتے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ تو اقبال بھی کہتا مسلمانوں کا مقصد شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. دوسری آیت کی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون یقتلون. یہ قرآن ایک نہیں ہے اور مارو انہوں, یا مر جاؤ تو یا مار دے. وہ اسی ماریے تاوی فائدے چاہ, مر جائیے تاوی فائدے چاہ. قرآن نہیں کیا یقتلون یقتلون. اور کیوں نہیں لڑتے بھائی تسی؟ مڑ کے لبیک دے بارے یہ دہشت گرد ہیں. یہ کیسے دہشت گرد ہیں بھائی؟ جہاد کی بات یہ کریں, ناموس رسالت پر پہرا یہ دیں, ختم نبوت پر پہرا یہ دیں, مسجدوں کے سپیکر یہ بحال کروائیں, اور فلم زندگی تماشا اے روکن, ہر برائی کے خلاف اے کھڑے ہو. مانے دہشت گرد نہیں, انہاں تو بڑا محمد عربی دا غلام کون ہو سکتا پاکستان؟ جیڑا توجہ جی توجہ, جیڑا لبیک کے خلاف گل کرنا نا, اور سمجھ لو کسی دا ایجنٹ ضرور ہے.
اے پکی گل ہے، ایجنٹ ہے کسے دا، مال کھاندا ہے یا مامور ہے کسے دا، بھائی انہاں دے خلاف بولو جی اساں کی جرم کیتا ہے؟ اور فیض آباد حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، جرم کیتا ہے، 12,000 شیل کھا دے، ساڑھے خلاف جڑے گلاں کر دے انہوں ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا، ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا، ہتھکڑی ایک واری بھی نہیں لوائی، ساڑھے تے جناب اساں بھی لوائی تے نہ بچے بھی لوائی تے بڈھے بھی لوائی تے جواناں بھی لوائی، اے جنہاں عورتاں دے بارے توہین کیتی نا، اے ساڑھے لبیک دی حکومت آن دیو صحیح، اسی انہاں ساریاں کو اول تا لے کے آخر حساب انہاں کو لینا ہے، اے سدا ظلم نہیں رہنا، نہ اے ظلم مٹ جانا ہے، آنا ہے محمد عربی دا دین، توجہ آنا حضور دا دین ہے کہ دین لے آنا ہے لبیک کرنا، کہ تسی تیاری کر رہے ہو اس دین لے آنا واسطے؟ شالا بوز دلان کدی نہیں ناوے، شالا بوز دلان، شالا بوز دلان کدی نہیں ناوے، شالا بوز دلان کدی نہیں ناوے، آپو بھی بوز دل ہو تو قوم نو بھی بوز دل بنا دے، او جی لبیک آڑے کی کروں ہم کچھ بھی نہیں کروں، تسی کی کروں ہو 72 سال قوم نو تباہ کر کے تسا رکھ دیتا، ہون دے انہوں ہوش آئی بھائی ساڑھے نال تے ہاتھ ہو گیا ہو یار، بڑھے بھی جناب جوان ہو گئے، جوان جناب نوجوان ہو گئے، اور جناب بچے دودھ پیتے بھی کہنے ہیں ہون اسی بھی آ رہے ہیں، اسی بھی آ رہے ہیں، ایج نہیں ہو رہا؟ کیوں گلا تسی ساڑھے خلاف بیٹھ کے سن دے ہو لوگوں دے کولوں، او جی فلانا بندہ ان گل کر رہے سی، یار چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے؟ اے پنجابی سمجھ دے ہو، چھج جدنا دانے اڈار دے لیں کر کے تے پرون جدنا دانے چھاننے، ساڑھے پاسے اٹک کے کہنے ہو چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے؟ کی مطلب بھئی چھجیاں تو سوراخ کوئی نہیں ہوندے، پرون آپو 500 سوراخ ہیں، او کیویں تانے کردا ساڑھے تے؟ جیڑا بندہ گل کرے انہیں کہا فیض آباد گئے سی تو نہیں گیا، انہیں کہا 12,000 شیل کھا دے، انہیں کہا نہیں گیا، تے ٹھنڈیاں وہاں ستا، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا 8 شہید موڑے تے چائے نو، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا جیلہ میں جاباد کیتا ہی جا کے، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گردیاں عدالت مینو تے جدو جیل چ چک کے گڈی پاندے سن نا تاں وی تماشا لگدا سی، تے جب جیل گڈی تو ہراندے سن تاں وی تماشا لگدا سی، لوگ میرے تماشے ویکھدے ظاہر بات ہے، اور گڈی دا راستہ تنگ کدو میں این ٹنگا مارن کدی این دھکیا دین اندر جا کے سٹ دین، لو جی ہن چلو جیل چلیے، تاوی میں خوش رہندا سی، میں کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجلی سجن واہ واہ تے انجلی سجن واہ، تسی انہاں لوگوں نے سن کے ساڑھے خلاف کہنے آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی مولانا صاحب وک گئے ہونے، اجے تانوں ساڑھے بارے یقین نہیں آیا، جھلیو جڑے وکے ہوئے ہوندے نا انہاں دے خلاف تے پرچے بھی درج نہیں ہوندے، سزاواں 4,000 دیاں تو بڑیاں دور والیاں باتاں، وہ تے آپوں گرفتار نہیں ہوندے، میرا تو پورا خاندان بھانجے بھتیجے بہنوئی مامے سارے ہی گرفتار ہو گئے، وہ تے آپوں گرفتاری انہاں کد نہیں دیتی، جڑے وک دین نا وہ آپوں بھی گرفتار نہیں ہوندے، تے جڑے حضور دے دربار وچ وک جان تے ایجنسیاں دیاں ٹوٹیاں نہ کرن تے انہاں دے اگے گردن نہ جو وکاون تے پھر 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے بند دے دین، ہن دس میں کہا ہن کی دساں، بھاگے آکھیا موم نو دس تے صحیح، لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی، موم کیوں سلیم سمجھو نہیں ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائیدہ ہے، جنہوں دل دے وس وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدہ مڑ کے گلہ تو ساڑھے بارے کرنے ہو، نانا بس کرو بڑھیا ہو گئیاں بس کرو، پھر اے بعد بندہ روے یارو مولانا پھر قبر چو آندے تھے، آج بڑی چاسانی سی، قبر چو پھر واپس کدی کوئی نہیں آیا، آج اسی تو آٹے سامنے بیٹھے ہیں، مرنا تا ایک دن ہے نا، پھر بعد آنسو بہان دا کوئی مطلب نہیں ہوندہ، مولانا صاحب بڑے چنگے سن، جے چنگے سن تے آج پھر نال ساتھ دیو، اے وقت پھر صدیاں بعد سزا لب جانی، پھر آج موقع اللہ نے بنایا تو آڑے واسطے، ہر موقع ہوتے اللہ نے لبیک میں عزت دیتی، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاندہ اپنے حبیب کے صدقے کہ لبیک کو کوئی دین دا کام ہو جائے، جے تساں کہ میں کام نہ کیتا تو پھر اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ہے آیاں یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے براہ راست خطاب صحابہ نو ہے کہ قیامت تک امت نو ہے، اللہ نے فرمایا جی تسی میرے حبیب دے دین دا کام نہ کیتا نا تو پھر تواڈے بدلے چ اللہ کوئی اور قوم لے آئے، توجہ جی ساجی توجہ،
تسی ساڑی اس درد نو سمجھو. اے اگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, ہر بندہ تیاری کرے, اپنے چیئرمین تیار کرو, کونسلر تیار کرو. شرمان والی کیڑی بات ہے؟ انہیں جھوٹے ہو کے انہیں نہیں شرمائے, 72 سال ملک لٹیا انہیں نہیں شرمائے, ختم نبوت ڈاکے مارے انہیں نہیں شرمائے, ممتاز نو پھٹے لایا انہیں نہیں شرمائے, کڑیاں دی میراتھن ریس کرائی انہیں نہیں شرمائے, زنا دے بل انہیں پاس کیتے او نہیں شرمائے. ہن جناب کڑیاں نو سبق پڑھا رہے ہیں بھائی تسی نعرے لاؤ میرا جسم میری مرضی. نا مسلمانہ دی بیٹی ہو, اگر تسی واقعی مسلمانہ دی بیٹی ہو تو پھر تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد بندے دا اپنا اختیار کوئی نہیں رہندا. تہاڈا جسم اور اللہ رسول دے تابع یعنی اسلام دے تابع. تانوں اللہ رسول نے اتنی اجازت نہیں دیتی کہ تسی اتنی بے باکی نال پھر تسا جانا بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی قیادت جنت وچ جنہ دا آنچل مارو مہر نے نہیں دماغو مہر نے نہیں دیکھا. تسی کیڑے پاسے جلیو چل پئیو. اے کافر تانوں استعمال کرنا چاہندے. اسلام جڑی تانوں عزت دیتی ہو تسی سوچ نہیں سکدیاں, تانوں کیڑے پاسے تسی لگ پئیو میرا جسم میری مرضی. نا اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں بہناں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں ماما نہیں کدی گل کر سکدیاں. نا اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا مسلمانہ دی بیٹی اللہ نے تیرے اندر بڑے بڑے کمال رکھے اور تینوں نہیں پتا محمد بن قاسم تیری ایک آواز تے تھے آ گیا اور تینوں نہیں پتا بر صغیر تے فتح ہی تیری وجہ تو ہویا. اسلام تا تیری اتنی عزت دی حفاظت تو کہڑے پاسے چل پئی. اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی دی اکھ جدوں ہی اٹھے نا چشمہ ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا تیری نگاہ جدوں اٹھے جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسن تے جا کے رک جا. تسی پاکستان اے کرنا چاہتے ہو جی ساڑی میری مرضی. اے مسلمانہ دی دھی گل کر سکتی؟ دسو اگر کر سکتی ہے گل. پھر انہوں نے نہیں جی یہ کیا احتجاج ہے, یہ کوئی احتجاج ہے؟ تسی دسو تو حق کے نے کھادا اسی تو حق لے کے دے دیں. لیکن اے تو نہیں ہو سکتا نا. چلیو تو یہ نہیں پتا حضرت ام خلاد انہاں دا بیٹا غزوہ خندق کی شہید ہو گیا نا, پتھر لگیا. اجے جنگ شروع ہی نہیں ہوئی, جنگ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے محاصرہ کیتی رکھا. آپ اپنے بیٹے دی لاش ہوتے نا اس طرح کر کے چادر آئیاں این کر کے چادر پوری کر کے آئیاں حضرت ام خلاد این کر کے. صحابہ نے کیا مائی جی اور پتر شہید ہو گیا تو پھر پردہ کر کے آئیو. تو مائی انہیں گل کے کی تھی فرمایا او میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں کھویا. ایک ایڑیاں گلہ مسلمانہ دیاں دھیاں شروع کر دیتی. حاتم تائی دی دھی ننگے سر قیدی بن کے حضور کو آئی. اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. اقبال کہندا جب ننگے سر دیکھیا نا حاتم تائی دی دھی نو حضور نے کہ یا ایھا المزمل والی چادر لا کے حضور نے انہوں نے سر ہوتے دے دے. پھر اقبال کہندا بہلا دخترک ای دل بریا مسلمانہ نہ زیبت کافریا. اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی تو کیڑے پاسے ٹر پئی, اے کیڑے فیشن شروع کر دیتے ہیں. اے مسلمانہ دیاں دھیاں نو کافرانیاں گلاں اچھیاں نہیں لگدیاں. کہ پیش آجت کہ پیش استاد او توادی عجبین امہاتش. اقبال کہندا جیڑی قوم دیکھنا چاہے نا کہ وہ دا حال کیویں گزر رہا ہے تو دا مستقبل کیویں وہ اپنی ماواں دے چہرے ویکھ لوے. مراد اے کہ پاکستان اپنی خواتین دے کردار تے کرتوتاں نو ویکھے, عالم اسلام خواتین دے کردار اور کرتوت نو ویکھے. اقبال کہندا جیڑی قوم ویکھنا چاہتی میرا حال کیویں تے مستقبل کی ہونا ہے وہ اپنے رہن والے معاشرے عورتاں دا کردار ویکھ لون. جیو جا انہاں دا کردار ہے اس قوم دا ماضی بھی ہوئی ہے تے ماضی نہیں حال بھی ہوئی ہے تے مستقبل بھی ہے. تے کیا تسی پاکستان دا مستقبل اے بنانا چاہتے ہو کہ ساڑیاں کڑیاں اے نعرے لان بازاراں وچ انج نہیں ہونا. انہاں نو روکو, انہاں نو روکو, اسلام دا پابند بناؤ. ہاں جی مسلمانہ دیاں دھیاں تو پھر انہاں دا جسم جڑا کسے نے بھی بالکل اختیار وچ نہیں. اے اس کو شادی تو پہلے پاک دامن تے شادی تو بعد اے اپنے شوہر دے نکاح وچ چلی گئیاں. بس اس کے علاوہ اسلام نے کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی. کہ اگر کوئی ساڑھے نہ گل کرنا چاہتا تو سنو, حضور نے فتح حجت الوداع کے موقع پہ حضور نے عورتوں کا کی حق دسیا. سنا دے خطبہ. اے میں عورتوں نال گل کر رہا جہاں بڑیاں بے باک ہوئی کھڑیاں. یا ایھا الناس 1,26,000 صحابہ موجود. حضور نے خطبہ کدے ہوتے دیتا بھائی,
اور بھائی مجمع چو آواز دو او جلے او کس چیز اتنے سوار ہو کے دیتا ہے میں سوال کر رہا ہوں انہوں نے یہ بھی نہیں پتا او حضور نے اٹھنی اتنے سوار ہو کے خطبہ دیتا کیڑی جگہ دیتا چلو اوے عرفہ میں دیتا جتے حاجی جا کے ٹھہرنے لو جی او بھائی تسی جتنے علماء ہو خدا واسطے لبیک والے ہو اپنے انہاں کارکناں دی تربیت کرو انہاں نو حضور دا اسوہ حسنہ پڑھاؤ انہاں نو حضور دیاں جنگاں پڑھاؤ انہاں نو صحابہ دیاں جنگاں پڑھاؤ انہاں نو عالم اسلام وچ جو کچھ ہو رہا ہے انہاں نو دسو انہاں نو تے بھی انہاں نو نہیں پتہ حضور نے خطبہ کتھے دیتا او شیرو اے کس طرح کر دیو عرفہ دے میدان وچ دیتا بے یقینی چھڑ دو انہاں کہا انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آنا ہے میرے آقا و مولا دیاں کتنی نمازاں قضا ہو گئی ہیں او اٹھو بھائی جہاد کرو بھائی لڑو لڑو اسی تانوں یہ بہترین مشورہ دے رہے ہیں لڑدے کیوں نہیں تسی انڈیا نال جنگ چھیڑو تہاڈا کی خیال انڈیا نال جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اسی الجہاد 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 میں امن دا قائل ہاں لیکن قرآن کی کہندا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان وإن كيد الشيطان كان ضعيفا قرآن نہیں کہو کیوں نہیں لڑتے تسی اور اتنے عورتیں نہیں آندی رو رہی ہیں فاروق حیدر نے کیا روزانہ سری نگر دے وچ سویرے جب عورتیں دروازہ کھول دیاں تے کہہ دیاں پاکستانی فوج آ گئی اور کیوں نہ لڑتے تسی قرآن نے کہہ دو کیوں نہیں لڑتے تسی اور مردوں واسطے کیوں نہیں لڑتے ہو کمزور مرد کمزور عورتاں کمزور بچے وہ کہنے یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن اور مودی تو بڑا کیڑا ظالم ہے جڑا امام مسجداں دی جناب چھریاں مار کے اکھاں کٹوا رہا جڑا مسیتاں چلوا رہا جب مسیتاں تے جھنڈے لگا رہا جڑا جناب عورتاں تے ریپ کروا رہا اس تو بڑا کیڑا ظالم ہے قرآن کہندا ہوئے کیوں نہ لڑدے ہوئے تانوں کی ہو گیا ہوئے کیوں نہیں لڑدے تسی اسی بھی تانوں کہندے ہوئے کیوں نہیں لڑدے اٹھو جہاد کا اعلان کرو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی پھر دیکھو کشمیر کیسے آزاد ہوگا پھر کفر کیسے نیچے گرے گا پھر پاکستان کی عزت جو تم نے برباد کی ہوئی ہے نا جہاد کا اعلان کر کے دیکھو تمہاری ساری بےزتیاں ختم ہو جائیں گی پوری دنیا میں پاکستان یہاں آ جائے گا جناب جی میں تو سچی گل کر رہا ہوں اور کیوں نہ لڑدے بھائی تسی اور کیوں نہیں لڑدے بھائی کیوں نہیں لڑدے اللہ نے فرمایا کیوں نہ لڑدے یہ قرآن دے نص نہیں ہے کیوں نہیں لڑدے ویسے تو اسی زمین واسطے تو مسلمان ویسے بھی نہیں لڑدے اور پیسے واسطے تو ویسے بھی نہیں لڑدے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ تو اقبال بھی کہتا مسلمانوں کا مقصد شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن دوسری آیت کی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون یقتلون یہ قرآن ایک نہیں ہے اور مارو انہوں یا مر جاؤ تو یا مار دے وہ اسی ماریے تامی فائدے چاہ مر جائیے تامی فائدے چاہ قرآن نہیں کیا یقتلون یقتلون اور کیوں نہیں لڑتے بھائی تسی مڑ کے لبیک دے بارے یہ دہشت گرد ہے یہ کیسے دہشت گرد ہیں بھائی جہاد کی بات یہ کریں ناموس رسالت پر پہرا یہ دیں ختم نبوت پر پہرا یہ دیں مسجدوں کے سپیکر یہ بحال کروائیں اور فلم زندگی تماشا اے روکن ہر برائی کے خلاف اے کھڑے ہو مانے دہشت گرد نہیں انہاں تو بڑا محمد عربی کا غلام کون ہو سکتا پاکستان جڑا توجہ جی توجہ
جیڑا لبیک کے خلاف گل کرنا نا اور سمجھ لو کسی دا ایجنٹ ضرور ہے، اے پکی گل ہے، ایجنٹ ہے کسی دا، مال کھاندا ہے یا مامور ہے کسی دا، بھائی انہاں دے خلاف بولو جی اساں کی جرم کیتا ہے؟ اور فیض آباد حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، جرم کیتا ہے، 12,000 شیل کھا دے، ساڑھے خلاف جڑے گلاں کر دے انہوں نے ایک شیل بھی کدی نہیں کھا دا، ایک شیل بھی کدی نہیں کھا دا، ہتھکڑی ایک واری بھی نہیں لوائی، ساڑھے تے جناب اساں بھی لوائی تے نہ بچے بھی لوائی تے بڑھے بھی لوائی تے جوانہ بھی لوائی، اے جنہ عورتاں دے بارے توہین کی تھی نا، اے ساڑھے لبیک دی حکومت آن دے صحیح، اسی انہاں سارے کو اول تا لے کے آخر حساب انہاں کو لینا ہے، اے سدا ظلم نہیں رہنا، نانا اے ظلم مٹ جانا ہے، آنا ہے محمد عربی دا دین، توجہ آنا حضور دا دین ہے کہ دین لے آنا ہے لبیک کرنا، کہ تسی تیاری کر رہے ہو اس دین لے آنا واسطے؟ شالا بوز دلان کدی نہیں جناب، شالا بوز دلان، شالا بوز دلان کدی نہیں جناب، شالا بوز دلان کدی نہیں جناب، آپ بھی بوز دل ہو تو قوم نو بھی بوز دل بنا دے، او جی لبیک والے کی کروں ہم کچھ بھی نہیں کروں، تسی کی کروں ہو 72 سال قوم نو تباہ کر کے تسا رکھ دیتا، ہن تے انہاں نو ہوش آئی بھائی ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا ہو یار، بڈھے بھی جناب جوان ہو گئے، جوان جناب نوجوان ہو گئے، اور جناب بچے دودھ پیتے بھی کہندے ہیں ہن اسی بھی آ رہے ہیں، اسی بھی آ رہے ہیں، اینج نہیں ہو رہا؟ کیوں گلا تسی ساڈے خلاف بیٹھ کے سن دے ہو لوگوں دے کولوں، او جی فلانا بندہ ان گل کر رہے سی یار چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے؟ اے پنجابی سمجھ دے ہو، چھج جے نال دانے اڈار دے لیں جائیں کر کے تے پرون جے نال دانے چھاننے، ساڈے پاسے اٹک کے کہندے نے چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے؟ کی مطلب بھئی چھجیاں تو سوراخ کوئی نہیں ہوندے، پرون آپو 500 سوراخ ہیں، او کیویں تانے کردا ساڈے تے؟ جیڑا بندہ گل کرے انہیں کہا فیض آباد گئے سی تو نہیں گیا، انہیں کہا 12,000 شیل کھا دے، انہیں کہا نہیں گیا، وہ ٹھنڈیاں وہاں ستا، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا 8 شہید موڑے تے چائے نو، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا جیلہ میں جباب کیتا ہی جا کے، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گردیاں عدالت مینو تے جدو جیل چ چک کے گڈی پاندے سن نا تاں وی تماشا لگدا سی، تے جب جیل گڈی تو ہراندے سن تاں وی تماشا لگدا سی، لوگ میرے تماشے ویکھدے ظاہر بات ہے، اور گڈی دا راستہ تنگ تے کدی میں این ٹنگا مارن کدی این دھکے دین اندر جا کے سٹ دین، لو جی ہن چلو جیل چلیے، تاوی میں خوش رہندا سی، میں کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ، تسی انہاں لوگوں نے سن کے ساڈے خلاف کہندے آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی مولانا صاحب وک گئے ہونے، اجے تانوں ساڈے بارے یقین نہیں آیا، جھلیو جڑے وکے ہوئے ہوندے نا انہاں دے خلاف تے پرچے بھی درج نہیں ہوندے، سزاواں 4,000 دیاں تے بڑیاں دور والیاں باتاں، ہاں وہ تے آپوں گرفتار نہیں ہوندے، میرا تے پورا خاندان بھانجے بھتیجے بہنوئی مامے سارے ہی گرفتار ہو گئے، وہ تے آپوں گرفتاری انہاں کدی نہیں دتی، جڑے وک دین نا وہ آپوں بھی گرفتار نہیں ہوندے، تے جڑے حضور دے دربار وچ وک جان تے جنسیت دیاں ٹوٹیاں نہ کرن تے انہاں دے اگے گردن نہ جھکاون تے وہ 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے بند دے دین، ہن دس میں کہا ہن کی دساں، بھاگیا آکھیا موم نو دس تے صحیح، لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی، موم کیوں سلیم سمجھو نہیں ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائز ہے، جنوں دل دے وس وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائے، مڑ کے گلاں تسی ساڈے بارے کرنے ہو، نانا بس کرو بڑیاں ہو گئیاں، بس کرو، پھر یہ بعد بندہ روے یار او مولانا پھر قبر چ آندے تے اج بڑی چاسانی سی، ہاں قبر چ پھر واپس کدی کوئی نہیں آیا، اج اسی تواڈے سامنے بیٹھے ہاں، مرنا تو ایک دن ہے نا، پھر بعد آنسو بہان کا کوئی مطلب نہیں ہوندا، مولانا صاحب بڑے چنگے سن، جے چنگے سن تے اج پھر نال ساتھ دیو، اے وقت پھر صدیاں بعد سزا لگ جانی، پھر اج موقع اللہ نے بنایا تواڈے واسطے، ہر موقع تے اللہ نے لبیک نو عزت دیتی، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے حبیب کے صدقے کہ لبیک کو کوئی دین دا کم ہو جائے، جی تساں کہ میں کام نہ کیتا تو پھر اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ہے آیاں یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ براہ راست خطاب صحابہ نو ہے کہ قیامت تک امت نو ہے، اللہ نے فرمایا جی تسی میرے حبیب دے دین دا کم نہ کیتا نا تو پھر تواڈے بدلے چ اللہ کوئی اور قوم لے آئے،
توجہ جی ساری توجہ تسی ساڑی اس درد نو سمجھو. اگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, ہر بندہ تیاری کرے, اپنے چیئرمین تیار کرو, کونسلر تیار کرو. شرمان والی کیڑی بات ہے؟ انہیں جھوٹے ہو کے انہیں نہیں شرمائے, 72 سال ملک لٹیا انہیں نہیں شرمائے, ختم نبوت ڈاکے مارے انہیں نہیں شرمائے, ممتاز نو پھٹے لایا انہیں نہیں شرمائے, کڑیاں دی میراتھن ریس کرائی انہیں نہیں شرمائے, زنا دے بل انہیں پاس کیتے او نہیں شرمائے. ہن جناب کڑیاں نو سبق پڑھا رہے ہیں بھائی تسی نعرے لاؤ میرا جسم میری مرضی. نا مسلمانہ دی بیٹی ہو, اگر تسی واقعی مسلمانہ دی بیٹی ہو تو پھر تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد بندے دا اپنا اختیار کوئی نہیں رہندا. تہاڈا جسم اور اللہ رسول دے تابع یعنی اسلام دے تابع. تانوں اللہ رسول نے اتنی اجازت نہیں دیتی کہ تسی اتنی بے باکی نال پھر تسا جانا بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی قیادت جنت وچ جنہاں دا آنچل مارو مہر نے نہیں ماہو مہر نے نہیں دیکھا. تسی کیڑے پاسے جلیو چل پئی ہو؟ اے کافر تانوں استعمال کرنا چاہندے. اسلام جڑی تانوں عزت دیتی ہو تسی سوچ نہیں سکدیاں. تانوں کیڑے پاسے تسی لگ پئی ہو میرا جسم میری مرضی. نا اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں بہناں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں ماما نہیں کدی گل کر سکدیاں. نا اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا مسلمانہ دی بیٹی اللہ نے تیرے اندر بڑے بڑے کمال رکھے اور تینوں نہیں پتا محمد بن قاسم تیری ایک آواز تے تھے آ گیا اور تینوں نہیں پتا بر صغیر تے فتح تیری وجہ تو ہویا. اسلام تے تیری اتنی عزت دی حفاظت تو کہڑے پاسے چل پئی. اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی دی اکھ جدوں ہی اٹھے نا چشمہ ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا تیری نگاہ جدوں اٹھے جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسنہ دے جا کے رک جائے. تسی پاکستان اے کرنا چاہتے ہو جی ساڑی میری مرضی. اے مسلمانہ دی دھی گل کر سکتی؟ دسو اگر کر سکتی ہے گل. پھر انہوں نے نہیں جی یہ کیا احتجاج ہے, یہ کوئی احتجاج ہے؟ تسی دسو تو حق کے نے کھادا اسی تو حق لے کے دے دیں. لیکن اے تو نہیں ہو سکتا نا جلیو. تو یہ نہیں پتا حضرت ام خلاد انہاں دا بیٹا غزوہ خندق کی شہید ہو گیا نا, پتھر لگیا. اجے جنگ شروع ہی نہیں ہوئی, جنگ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے محاصرہ کیتی رکھا. آپ اپنے بیٹے دی لاش ہوتے نا اس طرح کر کے چادر آئیاں این کر کے چادر پوری کر کے آئیاں حضرت ام خلاد این کر کے. صحابہ نے کیا مائی جی اور پتر شہید ہو گیا تو پھر پردہ کر کے آئیو. تو مائی انہیں گل کی تھی فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرمو یاد نہیں کھویا. ایک ایڑیاں گلہ مسلمانہ دیاں دھیاں شروع کر دیتی. حاتم تائی دی دھی ننگے سر قیدی بن کے حضور کو آئی. اقبال کہندا دخ ترک را چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. اقبال کہندا جب ننگے سر دیکھیا نا حاتم تائی دی دھی نو حضور نے تو یا ایو المزمل والی چادر لا کے حضور نے انہوں نے سر ہوتے دے دے. پھر اقبال کہندا بہلا دخ ترک ای دل بریا مسلمانہ نزیبت کافریہ. اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی تو کیڑے پاسے ٹر پئی, اے کیڑے فیشن شروع کر دیتے ہیں. اے مسلمانہ دیاں دھیاں نو کافرانیاں گلاں اچھیاں نہیں لگ دی. جے پیش آجت کہ پیش استاد او توادی عجبین امہاتش. اقبال کہندا جیڑی قوم دیکھنا چاہے نا کہ وہ دا حال کیویں گزر رہا ہے تو دا مستقبل کیویں وہ اپنی ماواں دے چہرے ویکھ لوے. مراد اے کہ پاکستان اپنی خواتین دے کردار تے کرتوتاں نو ویکھے, عالم اسلام خواتین دے کردار اور کرتوت نو ویکھے. اقبال کہندا جیڑی قوم ویکھنا چاہتی میرا حال کیویں تے مستقبل کی ہونا ہے وہ اپنے رہن والے معاشرے عورتاں دا کردار ویکھ لون. جیو جا انہاں دا کردار ہے اس قوم دا ماضی بھی ہوئی ہے تے ماضی نہیں حال بھی ہوئی ہے تے مستقبل بھی ہے. تے کیا تسی پاکستان دا مستقبل اے بنانا چاہتے ہو کہ ساڑیاں کڑیاں اے نعرے لان بازاراں وچ انج نہیں ہونا. انہاں نو روکو, انہاں نو روکو, اسلام دا پابند بناؤ. ہاں جی مسلمانہ دیاں دھیاں تو پھر انہاں دا جسم جڑا کسے دے بھی بالکل اختیار وچ نہیں. اے اس تو شادی تو پہلے پاک دامن تے شادی تو بعد اے اپنے شوہر دے نکاح وچ چلی گئیاں. بس اس کے علاوہ اسلام نے کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی. کہ اگر کوئی ساڑھے نہ گل کرنا چاہتا تو سنو حضور نے فتح حجت الوداع کے موقع پہ حضور نے عورتوں کا کی حق دسیا. سنا دیا خطبہ. اے میں عورتوں گل کر رہا ہوں جہاں بڑی بے باک ہوئی کھڑیاں. یا ایھا الناس 1,24,000 صحابہ موجود.
حضور نے خطبہ کدے ہوتے دیتا بھائی؟ اور بھائی مجمع چو آواز دو او جلے ہو کس چیز ہوتے سوار ہو کے دیتا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی نہیں پتا او حضور نے اٹھنی ہوتے سوار ہو کے خطبہ دیتا، کیڑی جگہ دیتا؟ چلو اوے عرفہ میں دیتا جتے حاجی جا کے ٹھہرنے، لو جی او بھائی تسی جتنے علماء ہو خدا واسطے لبیک کرے ہو، اپنے انہاں کارکناں دی تربیت کرو، انہاں نو حضور دا اسوہ حسنہ پڑھاؤ، انہاں نو حضور دیاں جنگاں پڑھاؤ، انہاں نو صحابہ دیاں جنگاں پڑھاؤ، انہاں نو عالم اسلام وچ جو کچھ ہو رہا ہے انہاں نو دسو، انہاں نو تے بھی انہاں نو نہیں پتہ حضور نے خطبہ کتھے دیتا، او شیرو اے کس طرح کر دیو؟ عرفہ دے میدان وچ دیتا، بے یقینی چھڑ دو، انہاں کہا انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آنا ہے۔ میرے آقا مولا دیاں کتنی نمازاں قضا ہو گئی ہیں، او اٹھو بھائی جہاد کرو بھائی، لڑو لڑو، اسی تو انہوں یہ بہترین مشورہ دے رہے ہیں، لڑ دے کیوں نہیں تسی؟ انڈیا نال جنگ چھیڑو، تو اڑا کی خیال انڈیا نال جنگ ہونی چاہیے نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسی الجہاد 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 الجہاد۔ میں امن تا قائل ہاں، لیکن قرآن کی کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان فإن کید الشیطان کان ضعیفا۔ قرآن نہیں کہو کیوں نہیں لڑتے تسی؟ اور اتھے عورتیں نہیں ہیں جی رو رہی ہیں، فاروق حیدر نے کیا روزانہ سری نگر دے وچ سویرے جب عورتیں دروازہ کھول دیاں تو کہہ دیاں پاکستانی فوج آ گئی، اور کیوں نہ لڑ دے تسی؟ قرآن نے کہہ دو کیوں نہیں لڑ دے تسی؟ اور مردوں واسطے کیوں نہیں لڑ دے ہو؟ کمزور مرد، کمزور عورتاں، کمزور بچے، اور کہنے یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن، یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن۔ اور مودی تو بڑا کیڑا ظالم ہے جڑا امام مسجداں دی جناب چھریاں مار کے اکھاں کٹوا رہا، جڑا مسیتاں جلوا رہا، جب مسیتاں تے جھنڈے لگا رہا، جڑا جناب عورتاں تے ریپ کروا رہا، اس تو بڑا کیڑا ظالم ہے؟ قرآن کہندا ہوئے کیوں نہ لڑدے ہوئے؟ تانوں کی ہو گیا ہوئے؟ کیوں نہیں لڑدے تسی؟ اسی بھی تانوں کہندے ہوئے کیوں نہیں لڑدے؟ اٹھو جہاد کا اعلان کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، پھر دیکھو کشمیر کیسے آزاد ہوگا، پھر کفر کیسے نیچے گرے گا، پھر پاکستان کی عزت جو تم نے برباد کی ہوئی ہے نا، جہاد کا اعلان کر کے دیکھو تمہاری ساری بے عزتیاں ختم ہو جائیں گی، پوری دنیا میں پاکستان یہاں آ جائے گا جناب جی۔ میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں، اور کیوں نہ لڑ دے بھائی تسی؟ اور کیوں نہیں لڑ دے بھائی؟ کیوں نہیں لڑ دے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہ لڑ دے؟ یہ قرآن دے نص نہیں ہے، کیوں نہیں لڑ دے؟ ویسے تو اسی زمین واسطے تو مسلمان ویسے بھی نہیں لڑ دے، اور پیسے واسطے تو ویسے بھی نہیں لڑ دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو اقبال بھی کہتا مسلمانوں کا مقصد شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن۔ دوسری آیت کی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون یقتلون۔ یہ قرآن ایک نہیں ہے اور مارو انہوں، یا مر جاؤ تو یا مار دے، وہ اسی ماریے تاوی فائدے چاہ، مر جائیے تاوی فائدے چاہ۔ قرآن نہیں کیا یقتلون یقتلون؟ اور کیوں نہیں لڑتے بھائی تسی؟ مڑ کے لبیک دے بارے یہ دہشت گرد ہے،
یہ کیسے دہشت گرد ہیں بھائی؟ جہاد کی بات یہ کریں، ناموس رسالت پر پہرا یہ دیں، ختم نبوت پر پہرا یہ دیں، مسجدوں کے سپیکر یہ بحال کروائیں، اور فلم زندگی تماشا اے روکن، ہر برائی کے خلاف اے کھڑے ہو مانے دہشت گرد نہیں۔ انہاں تو بڑا محمد عربی دا غلام کون ہو سکتا پاکستان؟ جیڑا توجہ جی توجہ، جیڑا لبیک کے خلاف گل کرنا نا، اور سمجھ لو کسی دا ایجنٹ ضرور ہے، اے پکی گل ہے، ایجنٹ ہے کسی دا، مال کھاندا ہے یا معمور ہے کسی دا، بھائی انہاں دے خلاف بولو جی اساں کی جرم کیتا ہے؟ اور فیض آباد حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، جرم کیتا ہے، 12,000 شیل کھا دے، ساڑھے خلاف جڑے گلاں کر دے انہوں ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا، ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا، ہتھکڑی ایک واری بھی نہیں لوائی، ساڑھے تے جناب اساں بھی لوائی تے نہ بچے بھی لوائی تے بڑھے بھی لوائی تے جوانہ بھی لوائی، اے جنہ عورتوں دے بارے توہین کی تھی نا، اے ساڑھے لبیک دی حکومت آن دے صحیح، اسی انہاں ساریاں کو اول تا لے کے آخر حساب انہاں کو لینا ہے، اے سدا ظلم نہیں رہنا، نہ اے ظلم مٹ جانا ہے، آنا ہے محمد عربی دا دین، توجہ آنا حضور دا دین ہے، کہ دین لے آنا ہے لبیک کرنا، کہ تسی تیاری کر رہے ہو اس دین لے آنا واسطے؟ شالا بوز دلان کدی نیند نہ آوے، شالا بوز دلان، شالا بوز دلان کدی نیند نہ آوے، شالا بوز دلان کدی نیند نہ آوے، آپو بھی بوز دل ہو تو قوم نو بھی بوز دل بنا دے، او جی لبیک والے کی کروں ہم کچھ بھی نہیں کروں، تسی کی کروں ہو 72 سال قوم نو تباہ کر کے تسا رکھ دیتا، ہن تے انہاں نو ہوش آئی بھائی ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا ہو یار، بڈھے بھی جناب جوان ہو گئے، جوان جناب نوجوان ہو گئے، اور جناب بچے دودھ پیتے بھی کہندے ہیں ہن اسی بھی آ رہے ہیں، اسی بھی آ رہے ہیں، اینج نہیں ہو رہا؟ کیوں گلا تسی ساڈے خلاف بیٹھ کے سن دے ہو لوگوں دے کولوں، او جی فلانا بندہ ان گل کر رہے سی، یار چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے؟ اے پنجابی سمجھ دے ہو، چھج جے نال دانے اڈار دے لیں کر کے تے پرون جے نال دانے چھاننے، ساڈے پاسے اٹک کے کہندے نے چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے؟ کی مطلب بھئی چھجیاں تو سوراخ کوئی نہیں ہوندے، پرون آپو 500 سوراخ ہیں، او کیویں تانے کردا ساڈے تے؟ جیڑا بندہ گل کرے انہیں کہا فیض آباد گئے سی تو نہیں گیا، انہیں کہا 12,000 شیل کھا دے، انہیں کہا نہیں گیا، تے ٹھنڈیاں ماما ستا، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا 8 شہید موڑے تے چائے نو، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا جیلہ میں جاباد کیتا ہی جا کے، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گردیاں عدالت مینو تے جدو جیل چ چک کے گڈی پاندے سن نا تاوی تماشا لگدا سی، تے جب جیل گڈی تو ہراندے سن تاوی تماشا لگدا سی، لوگ میرے تماشے ویکھدے ظاہر بات ہے، اور گڈی دا راستہ تنگ تے کدو میں این ٹنگا مارن کدی این دھکیا دین اندر جا کے سٹ دین، لو جی ہن چلو جیل چلیے، تاوی میں خوش رہندا سی، میں کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انجلی سجن واہ واہ تے انجلی سجن واہ۔ تسی انہاں لوگوں دی سن کے ساڈے خلاف کہندے آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی مولانا صاحب وک گئے ہونے، اجے تانوں ساڈے بارے یقین نہیں آیا، جھلیو جڑے وکے ہوئے ہوندے نا انہاں دے خلاف تے پرچے بھی درج نہیں ہوندے، سزاواں 4,000 دیاں تے بڑیاں دور والیاں باتاں، وہ تے آپوں گرفتار نہیں ہوندے، میرا تے پورا خاندان بھانجے بھتیجے بہنوئی مامے سارے ہی گرفتار ہو گئے، وہ تے آپوں گرفتاری انہاں کد نہیں دتی، جڑے وک دین نا وہ آپوں بھی گرفتار نہیں ہوندے، تے جڑے حضور دے دربار وچ وک جان تے ایجنسیاں دیاں ٹوٹیاں نہ کرن تے انہاں دے اگے گردن نہ جو وکاون تے پھر 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے بند دے دین، ہن دس، میں کہا ہن کی دساں، بھاگے آکھیا موم نو دس تے صحیح، لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی، موم کیوں سلیم سمجھو نہیں، ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائیدہ ہے، جنہوں دل دے وس وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدہ مڑ کے گلہ تو ساڑھے بارے کرنے ہو، نانا بس کرو بڑھیا ہو گئی ہاں، بس کرو، پھر اے بعد بندہ روے یارو مولانا پھر قبر چو آندے تھے، آج بڑی چاسانی سی، ہاں قبر چو پھر واپس کدی کوئی نہیں آیا، آج اسی تو آٹے سامنے بیٹھے ہیں، مرنا تا ایک دن ہے نا، پھر بعد آنسو بہان دا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مولانا صاحب بڑے چنگے سن، جے چنگے سن تے آج پھر نال ساتھ دیو، اے وقت پھر صدیاں بعد سزا لگ جانی، پھر آج موقع اللہ نے بنایا تو آٹے واسطے،
ہر موقع تے اللہ نے لبیک نو عزت دیتی. یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے حبیب کے صدقے کہ لبیک کو کوئی دین دا کام ہو جائے. جی تساں تے میں کام نہ کیتا تو پھر اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا. ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ براہ راست خطاب صحابہ نو ہے کہ قیامت تک امت نو ہے. اللہ نے فرمایا جی تسی میرے حبیب دے دین دا کام نہ کیتا نا تو پھر تہاڈے بدلے چ اللہ کوئی اور قوم لے آئے. توجہ جی ساڈی توجہ تسی ساڈی اس درد نو سمجھو. اگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, ہر بندہ تیاری کرے, اپنے چیئرمین تیار کرو, کونسلر تیار کرو. شرمان والی کیڑی بات ہے؟ انہیں جھوٹے ہو کے انہیں نہیں شرمائے, 72 سال ملک لٹیا انہیں نہیں شرمائے, ختم نبوت ڈاکے مارے انہیں نہیں شرمائے, ممتاز نو پھٹے لایا انہیں نہیں شرمائے, کڑیاں دی میراتھن ریس کرائی انہیں نہیں شرمائے, زنا دے بل انہیں پاس کیتے او نہیں شرمائے. ہن جناب کڑیاں نو سبق پڑھا رہے ہیں بھائی تسی نعرے لاؤ میرا جسم میری مرضی. نا مسلمانہ دی بیٹی ہو, اگر تسی واقعی مسلمانہ دی بیٹی ہو تو پھر تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد بندے دا اپنا اختیار کوئی نہیں رہندا. تہاڈا جسم اور اللہ رسول دے تابع یعنی اسلام دے تابع. تانوں اللہ رسول نے اتنی اجازت نہیں دیتی کہ تسی اتنی بے باکی نال پھر تساں جانا بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی قیادت جنت چ جنہاں دا آنچل مارو مہر نے نہیں دماغو مہر نے نہیں دیکھا. تسی کہڑے پاسے جلیو چل پئی ہو؟ اے کافر تانوں استعمال کرنا چاہندے. اسلام جڑی تانوں عزت دیتی ہو تسی سوچ نہیں سکدیاں. تانوں کہڑے پاسے تسی لگ پئی ہو میرا جسم میری مرضی. نا اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں بہناں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلمانہ دیاں ماما نہیں کدی گل کر سکدیاں. نا اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا مسلمانہ دی بیٹی اللہ نے تیرے اندر بڑے بڑے کمال رکھے اور تینوں نہیں پتا محمد بن قاسم تیری ایک آواز تے تھے آ گیا اور تینوں نہیں پتا بر صغیر تے فتح تیری وجہ تو ہویا. اسلام تا تیری اتنی عزت دی حفاظت تو کہڑے پاسے چل پئی. اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی دی اکھ جدوں ہی اٹھے نا چشمہ ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا تیری نگاہ جدوں اٹھے جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسن تے جا کے رک جا. تسی پاکستان اے کرنا چاہتے ہو جی ساڈی میری مرضی. اے مسلمانہ دی دھی گل کر سکدی؟ دسو اگر کر سکتی ہے گل. پھر انہوں نے نہیں جی یہ کیا احتجاج ہے, یہ کوئی احتجاج ہے؟ تسی دسو تہاڈا حق کنے کھادا اسی تانوں حق لے کے دے دیں. لیکن اے تو نہیں ہو سکتا نا جلیو. تانوں یہ نہیں پتا حضرت ام خلاد انہاں دا بیٹا غزوہ خندق کے شہید ہو گیا نا, پتھر لگیا. اجے جنگ شروع ہی نہیں ہوئی, جنگ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوئی. انہاں محاصرہ کیتی رکھا. آپ اپنے بیٹے دی لاش ہوتے نا اس طرح کر کے چادر آئیاں این کر کے چادر پوری کر کے آئیاں حضرت ام خلاد این کر کے. صحابہ نے کیا مائی جی اور پتر شہید ہو گیا تو پھر پردہ کر کے آئیو. تو مائی انہیں گل کی تھی فرمایا او میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں کھویا. ایک کہڑیاں گلاں مسلمانہ دیاں دھیاں شروع کر دیتی. حاتم تائی دی دھی ننگے سر قیدی بن کے حضور کو آئی. اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. اقبال کہندا جب ننگے سر ویکھیا نا حاتم تائی دی دھی نو حضور نے کہ یا ایھا المزمل والی چادر لا کے حضور نے انہاں دے سر تے دے دی. پھر اقبال کہندا بہلا دخترک ای دل بریا مسلمانہ نہ زیبت کافریا. اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی تو کہڑے پاسے ٹر پئی, اے کہڑے فیشن شروع کر دیتے ہیں. اے مسلمانہ دیاں دھیاں نو کافرانیاں گلاں اچھیاں نہیں لگدیاں. کہ پیش آجت کہ پیش استاد او توادی عجبین امہاتش. اقبال کہندا جیڑی قوم دیکھنا چاہے نا کہ وہ دا حال کیویں گزر رہا ہے تو دا مستقبل کیویں وہ اپنی ماواں دے چہرے ویکھ لوے. مراد اے کہ پاکستان اپنی خواتین دے کردار تے کرتوتاں نو ویکھے, عالم اسلام خواتین دے کردار اور کرتوت نو ویکھے. اقبال کہندا جیڑی قوم ویکھنا چاہتی میرا حال کیویں تے مستقبل کی ہونا ہے وہ اپنے رہن والے معاشرے عورتوں دا کردار ویکھ لون. جیو جا انہاں دا کردار ہے اس قوم دا ماضی بھی ہوئی ہے تے ماضی نہیں حال بھی ہوئی ہے تے مستقبل بھی ہے. تے کیا تسی پاکستان دا مستقبل اے بنانا چاہتے ہو کہ ساڈیاں کڑیاں اے نعرے لان بازاراں وچ انج نہیں ہونا؟ انہاں نو روکو.
انہاں نوں روکو، اسلام کا پابند بناؤ۔ ہاں جی مسلمانوں دیا دھیاں تو پھر انہاں دا جسم جڑا کسی نے بھی بالکل اختیار وچ نہیں، اس کو شادی تو پہلے پاک دامن تے شادی تو بعد اے اپنے شوہر دے نکاح وچ چلی گئیاں، بس اس کے علاوہ اسلام نے انہوں کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر کوئی ساڑھے نہ گل کرنا چاہتا تو سنو، حضور نے فتح حجت الوداع کے موقع تے حضور نے عورتوں کا کی حق دسیا، سنا دے خطبہ۔ اے میں عورتوں نال گل کر رہا جہاں بڑیاں بے باک ہوئی کھڑیاں، یا ایھا الناس، 1,26,000 صحابہ موجود، حضور نے خطبہ کدے ہوتے دیتا بھائی؟ اور بھائی مجمع چو آواز دیو، او جلے او کس چیز اتے سوار ہو کے دیتا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی نہیں پتا۔ او حضور نے اٹھنی اتے سوار ہو کے خطبہ دیتا، کیڑی جگہ دیتا؟ چلو اوے عرفہ میں دیتا جتے حاجی جا کے ٹھہرنے۔ لو جی او بھائی تسی جتنے علماء ہو خدا واسطے لبیک والے ہو، اپنے انہاں کارکناں دی تربیت کرو، انہاں نوں حضور دا اسوہ حسنہ پڑھاؤ، انہاں نوں حضور دیاں جنگاں پڑھاؤ، انہاں نوں صحابہ دیاں جنگاں پڑھاؤ، انہاں نوں عالم اسلام وچ جو کچھ ہو رہا ہے انہاں نوں دسو، انہاں نوں تے بھی انہاں نوں نہیں پتہ حضور نے خطبہ کتھے دیتا۔ او شیرو اے کس طرح کر دیو؟ عرفہ دے میدان وچ دیتا، بے یقینی چھڑ دو، انہاں کہا انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آنا ہے۔ میرے آقا و مولا دیاں کتنی نمازاں قضا ہو گئی ہیں۔ او اٹھو بھائی، جہاد کرو بھائی، لڑو لڑو۔ اسی تانوں یہ بہترین مشورہ دے رہے ہیں، لڑدے کیوں نہیں تسی؟ انڈیا نال جنگ چھیڑو۔ تہاڈا کی خیال انڈیا نال جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسی الجہاد 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 الجہاد۔ میں امن دا قائل ہاں، لیکن قرآن کی کہندا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان وإن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ قرآن نہیں کہو کیوں نہیں لڑتے تسی؟ اور اتنے عورتیں نہیں آندی رو رہی ہیں۔ فاروق حیدر نے کیا روزانہ سری نگر دے وچ سویرے جب عورتیں دروازہ کھول دیاں تے کہندیاں پاکستانی فوج آ گئی، اور کیوں نہ لڑدے تسی؟ قرآن نے کہا کیوں نہیں لڑدے تسی؟ اور مردوں واسطے کیوں نہیں لڑدے ہو؟ کمزور مرد، کمزور عورتاں، کمزور بچے، وہ کہنے یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن، یا اللہ اے بستی دے لوگ ظالمن۔ اور مودی تو بڑا کیڑا ظالم ہے جڑا امام مسجداں دی جناب چھریاں مار کے اکھاں کٹوا رہا، جڑا مسیتاں چلوا رہا، جب مسیتاں تے جھنڈے لگا رہا، جڑا جناب عورتاں تے ریپ کروا رہا، اس تو بڑا کیڑا ظالم ہے؟ قرآن کہندا ہوئے کیوں نہ لڑدے ہوئے؟ تانوں کی ہو گیا ہوئے؟ کیوں نہیں لڑدے تسی؟ اسی بھی تانوں کہندے ہوئے کیوں نہیں لڑدے؟ اٹھو جہاد کا اعلان کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، پھر دیکھو کشمیر کیسے آزاد ہوگا، پھر کفر کیسے نیچے گرے گا، پھر پاکستان کی عزت جو تم نے برباد کی ہوئی ہے نا، جہاد کا اعلان کر کے دیکھو، تمہاری ساری بے عزتیاں ختم ہو جائیں گی، پوری دنیا میں پاکستان یہاں آ جائے گا جناب جی۔ میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں۔ اور کیوں نہ لڑدے بھائی تسی؟ اور کیوں نہیں لڑدے بھائی؟ کیوں نہیں لڑدے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہ لڑدے؟ یہ قرآن دے نص نہیں ہے، کیوں نہیں لڑدے؟ ویسے تو اسی زمین واسطے تو مسلمان ویسے بھی نہیں لڑدے، اور پیسے واسطے تو ویسے بھی نہیں لڑدے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ تو اقبال بھی کہتا مسلمانوں کا مقصد شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن،
دوسری آیت کی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون یقتلون. یہ قرآن ایک نہیں ہے اور مارو انہوں یا مر جاؤ تو یا مار دے وہ اسی ماریے تاوی فائدے چاہ مر جائیے تاوی فائدے چاہ. قرآن نہیں کیا یقتلون یقتلون. اور کیوں نہیں لڑتے بھائی تسی مڑ کے لبیک دے بارے یہ دہشت گرد ہیں. یہ کیسے دہشت گرد ہیں بھائی؟ جہاد کی بات یہ کریں ناموس رسالت پر پہرا یہ دیں ختم نبوت پر پہرا یہ دیں مسجدوں کے سپیکر یہ بحال کروائیں اور فلم زندگی تماشا اے روکن ہر برائی کے خلاف اے کھڑے ہو مانے دہشت گرد نہیں. انہاں تو بڑا محمد عربی دا غلام کون ہو سکتا پاکستان؟ جیڑا توجہ جی توجہ جیڑا لبیک کے خلاف گل کرنا نا اور سمجھ لو کسی دا ایجنٹ ضرور ہے. اے پکی گل ہے ایجنٹ ہے کسی دا مال کھاندا ہے یا مامور ہے کسی دا بھائی انہاں دے خلاف بولو جی اساں کی جرم کیتا ہے. اور فیض آباد حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے جرم کیتا ہے 12,000 شیل کھا دے ساڑھے خلاف جڑے گلاں کر دے انہوں نے ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا ایک شیل بھی کدی نہیں کھادا ہتھکڑی ایک واری بھی نہیں لوائی ساڑھے تے جناب اساں بھی لوائی تے نہ بچے بھی لوائی تے بڈھے بھی لوائی تے جواناں بھی لوائی. اے جنہ عورتاں دے بارے توہین کیتی نا اے ساڑھے لبیک دی حکومت آن دے صحیح اسی انہاں ساریاں کو اول تا لے کے آخر حساب انہاں کو لینا ہے. اے سدا ظلم نہیں رہنا نہ اے ظلم مٹ جانا ہے. آنا ہے محمد عربی دا دین توجہ آنا حضور دا دین ہے کہ دین لے آنا ہے لبیک کرنا کہ تسی تیاری کر رہے ہو اس دین لے آنا واسطے. شالا بوز دلان کدی نہیں جناب شالا بوز دلان شالا بوز دلان کدی نہیں جناب شالا بوز دلان کدی نہیں جناب. آپ بھی بوز دل ہو تو قوم نو بھی بوز دل بنا دے. او جی لبیک والے کی کروں ان کچھ بھی نہیں کروں تسی کی کروں ہو 72 سال قوم نو تباہ کر کے تسا رکھ دیتا. ہن تے انہاں نو ہوش آئی بھائی ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا ہو یار. بڈھے بھی جناب جوان ہو گئے جوان جناب نوجوان ہو گئے اور جناب بچے دودھ پیتے بھی کہندے ہیں ہن اسی بھی آ رہے ہیں اسی بھی آ رہے ہیں. اینج نہیں ہو رہا کیوں گلا تسی ساڈے خلاف بیٹھ کے سن دے ہو لوگوں دے کولوں او جی فلانا بندہ ان گل کر رہے سی یار چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے. اے پنجابی سمجھ دے ہو چھج جے نال دانے اڈار دے لیں کر کے تے پرون جے نال دانے چھاننے ساڈے پاسے اٹک کے کہندے نے چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے. کی مطلب بھئی چھجیاں تو سوراخ کوئی نہیں ہوندے پرون آپو 500 سوراخ ہیں او کیویں تانے کردا ساڈے تے. جیڑا بندہ گل کرے انہیں کہا فیض آباد گئے سی تو نہیں گیا. انہیں کہا 12,000 شیل کھا دے انہیں کہا نہیں گیا وہ ٹھنڈیاں وہاں ستا انہیں کہا نہیں انہیں کہا 8 شہید موٹے تے چائے نو انہیں کہا نہیں انہیں کہا جیلہ میں جواب کیتا ہی جا کے انہیں کہا نہیں انہیں کہا ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گردیاں عدالت مینو تے جدو جیل چ چک کے گڈی پاندے سن نا تاں وی تماشا لگدا سی تے جب جیل گڈی تو ہراندے سن تاں وی تماشا لگدا سی. لوگ میرے تماشے ویکھدے ظاہر بات ہے اور گڈی دا راستہ تنگ تے کدی میں این ٹنگا مارن کدی این دھکے دین اندر جا کے سٹ دین لو جی ہن چلو جیل چلیے تاوی میں خوش رہندا سی. میں کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انجلی سجن واہ واہ تے انجلی سجن واہ. تسی انہاں لوگوں دی سن کے ساڈے خلاف کہندے آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی مولانا صاحب وک گئے ہونے اجے تانوں ساڈے بارے یقین نہیں آیا. جھلیو جڑے وکے ہوئے ہوندے نا انہاں دے خلاف تے پرچے بھی درج نہیں ہوندے سزاواں 4,000 دیاں تو بڑیاں دور والیاں باتاں. ہاں وہ تے آپوں گرفتار نہیں ہوندے میرا تو پورا خاندان بھانجے بھتیجے بہنوئی مامے سارے ہی گرفتار ہو گئے. وہ تے آپوں گرفتاری انہاں کدی نہیں دتی جڑے وک دین نا وہ آپوں بھی گرفتار نہیں ہوندے تے جڑے حضور دے دربار وچ وک جان تے ایجنسیاں دیاں ٹوٹیاں نہ کرن تے انہاں دے اگے گردن نہ جھکاون تے وہ 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے بند دے دین. ہن دس میں کہا ہن کی دساں بھاگیا آکھیا موم نو دس تے صحیح لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی موم کیوں سلیم سمجھو نہیں ایتھے جت کی بازی ہر جائیدا ہے جنوں دل دے وس وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدا مڑ کے گلاں تسی ساڈے بارے کر لیو نا بس کرو بڑیاں ہو گئیاں بس کرو.
پھر یہ بعد بندہ روے یار او مولانا پھر قبر چ آندے تے اج بڑی چاسانی سی ہاں قبر چ پھر واپس کدی کوئی نہیں آیا اج اسی تواڈے سامنے بیٹھے ہاں مرنا تو ایک دن ہے نا پھر بعد آنسو بہان دا کوئی مطلب نہیں ہوندا مولانا صاحب بڑے چنگے سن جے چنگے سن تے اج پھر نال ساتھ دیو اے وقت پھر صدیاں بعد سزا لگ جانی پھر اج موقع اللہ نے بنایا تواڈے واسطے ہر موقع تے اللہ نے لبیک نو عزت دیتی یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے حبیب کے صدقے کہ لبیک کو کوئی دین دا کم ہو جائے جی تساں کہ میں کام نہ کیتا تو پھر اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اے براہ راست خطاب صحابہ نو ہے تے قیامت تک امت نو ہے اللہ نے فرمایا جی تسی میرے حبیب دے دین دا کم نہ کیتا نا تو پھر تواڈے بدلے چ اللہ کوئی اور قوم لے آئے توجہ جی ساڈی توجہ تسی ساڈے اس درد نو سمجھو اے اگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ہر بندہ تیاری کرے اپنے چیئرمین تیار کرو کونسلر تیار کرو شرمان والی کیڑی بات ہے انہیں جھوٹے ہو کے انہیں نہیں شرمائے 72 سال ملک لٹیا انہیں نہیں شرمائے ختم نبوت ڈاکے مارے انہیں نہیں شرمائے ممتاز نو پھٹے لایا انہیں نہیں شرمائے کڑیاں دی میراتھن ریس کرائی انہیں نہیں شرمائے زنا دے بل انہیں پاس کیتے او نہیں شرمائے ہن جناب کڑیاں نو سبق پڑھا رہے ہیں بھائی تسی نعرے لاؤ میرا جسم میری مرضی نا مسلمانہ دی بیٹی ہو اگر تسی واقعی مسلمانہ دی بیٹی ہو تو پھر تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد بندے دا اپنا اختیار کوئی نہیں رہندا تہاڈا جسم اور اللہ رسول دے تابع یعنی اسلام دے تابع تانوں اللہ رسول نے اتنی اجازت نہیں دیتی کہ تسی اتنی بے باکی نال پھر تسا جانا بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی قیادت جنت وچ جنہاں دا آنچل مارو مہر نے نہیں ماہو مہر نے نہیں دیکھا تسی کیڑے پاسے جلیو چل پیو اے کافر تانوں استعمال کرنا چاہندے اسلام جڑی تانوں عزت دیتی ہو تسی سوچ نہیں سکدیاں تانوں کیڑے پاسے تسی لگ پیو میرا جسم میری مرضی نا اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں کہہ سکدیاں اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نہیں کہہ سکدیاں اے مسلمانہ دیاں بہناں نہیں کہہ سکدیاں اے مسلمانہ دیاں ماما نہیں کدی گل کر سکدیاں نا اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش اور اسوہ زہرا مبند اقبال کہندا مسلمانہ دی بیٹی اللہ نے تیرے اندر بڑے بڑے کمال رکھے اور تینوں نہیں پتا محمد بن قاسم تیری ایک آواز ہوتے تھے آ گیا اور تینوں نہیں پتا بر صغیر تے فتح تیری وجہ تو ہویا اسلام تا تیری اتنی عزت دی حفاظت تو کہڑے پاسے چل پئی اقبال کہتا مسلمانہ دی دھی دی اکھ جدوں ہی اٹھے نا چشمہ ہوش اور اسوہ زہرا مبند اقبال کہتا تیری نگاہ جدوں اٹھے جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسنہ دے جا کے رک جائے تسی پاکستان اے کرنا چاہتے ہو جی ساڑی میری مرضی ہے مسلمانہ دی دھی گل کر سکتی دسو اگر کر سکتی ہے گل پھر انہوں نے نہیں جی یہ کیا احتجاج ہے یہ کوئی احتجاج ہے تسی دسو تو حق کے نے کھادا اسی تو حق لے کے دے دیں لیکن اے تو نہیں ہو سکتا نا جلیو تو انہوں یہ نہیں پتا حضرت ام خلاد انہوں دا بیٹا غزوہ خندق کی شہید ہو گیا نا پتھر لگیا اجے جنگ شروع ہی نہیں ہوئی جنگ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوئی انہوں نے محاصرہ کیتی رکھا آپ اپنے بیٹے دی لاش ہوتے نا اس طرح کر کے چادر آئیاں این کر کے چادر پوری کر کے آئیاں حضرت ام خلاد این کر کے صحابہ نے کیا مائی جی اور پتر شہید ہو گیا تو پھر پردہ کر کے آئیو تو مائی انہوں نے گل کی تھی فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرموں یاد نہیں کھویا ایک ایڑیاں گلہ مسلمانہ دیاں دھیاں شروع کر دیتی کہ آتم تائی دی دھی ننگے سر قیدی بن کے حضور کو آئی اقبال کہندا دخ ترک را چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید اقبال کہندا جب ننگے سر دیکھیا نا آتم تائی دی دھی نو حضور نے کہ یا ایو المزمل والی چادر لا کے حضور نے انہوں نے سر ہوتے دے دے پھر اقبال کہندا بہلا دخ ترک ای دل بریا مسلمانہ نزیبت کافریہ اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی تو کیڑے پاسے ٹر پئی اے کیڑے فیشن شروع کر دیتے ہیں اے مسلمانہ دیاں دھیاں نو کافرانیاں گلاں اچھیاں نہیں لگ دی جے پیش آجت جے پیش استاد او توادی عجبین امہاتش اقبال کہندا جیڑی قوم دیکھنا چاہے نا کہ وہ دا حال کیویں گزر رہا ہے تو دا مستقبل کیویں وہ اپنی ماواں دے چہرے ویکھ لوے مراد اے کہ پاکستان اپنی خواتین دے کردار تے کرتوتاں نو ویکھے
عالم اسلام خواتین دے کردار اور کرتوت نو ویکھے۔ اقبال کہندا جیڑی قوم ویکھنا چاہتی میرا حال کیوے تے مستقبل کی ہونا ہے، وہ اپنے رہن والے معاشرے عورتوں دا کردار ویکھ لون۔ جیو جا انہاں دا کردار ہے اس قوم دا ماضی بھی ہوئی ہے تے ماضی نہیں حال بھی ہوئی ہے تے مستقبل بھی ہے۔ تے کیا تسی پاکستان دا مستقبل اے بنانا چاہتے ہو کہ ساڈیاں کڑیاں اے نعرے لان بازاراں وچ؟ انج نہیں ہونا۔ انہاں نو روکو، انہاں نو روکو، اسلام دا پابند بناؤ۔ ہاں جی مسلمانوں دیا دھیاں تو پھر انہاں دا جسم جڑا کسی نے بھی بالکل اختیار وچ نہیں۔ اس تو شادی تو پہلے پاک دامن تے شادی تو بعد اے اپنے شوہر دے نکاح وچ چلی گئیاں۔ بس اس کے علاوہ اسلام نے کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر کوئی ساڈے نال گل کرنا چاہتا تو سنو، حضور نے فتح حجۃ الوداع کے موقع تے حضور نے عورتوں کا کی حق دسیا، سنا دیواں خطبہ۔ اے میں عورتوں نال گل کر رہا جہڑیاں بڑیاں بے باک ہوئی کھڑیاں، یا ایھا الناس